یہودی اگلے 30 برسوں میں بیت المقدس، اقصی جدید اور سنہری عمارت، یہ تینوں عمارتیں گرائیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، عالمی جنگ شروع ہوگی، دجال احد کی پہاڑیوں تک پہنچ جائے گا، جبل الزیتون پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا اور پھر قیامت آ جائے گی۔ یہودیوں 222 سال بعد مکمل طور پر فنا ہو جائے گی۔ یہودیوں نے قیامت سے قبل 2 اہم کام کرنے ہیں: تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم 40 سال حضرت اسماعیل کے پاس مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر رہے۔ آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور آپ علیہ السلام واپس فلسطین تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر بیت المقدس تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فرق تھا۔ حضرت ابراہیم نے فلسطین میں انتقال فرمایا۔ آپ کا روضہ مبارک یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یہ علاقہ حضرت ابراہیم کی مناسبت سے الخلیل کہلاتا ہے۔ حضرت اسحاق اور یعقوب کے مزارات بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ موجود ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ قحط کا شکار ہوئے، مصر کی طرف نقل مکانی کی، فرعون کی غلامی میں گئے، سینکڑوں سال ذلت برداشت کی اور 3300 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فلسطین واپس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں یروشلم فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر یہودیوں کا عظیم معبد تعمیر کرانا شروع کی۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان کے پاس حضرت موسیٰ کا ایک تابوت تھا۔ اسی تابوت میں پتھر کی وہ 2 تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر کوہ طور پر اتاری تھیں۔ ان تختیوں پر اللہ کے 10 احکامات درج تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی تھا جس سے من و سلوہ نکلتا تھا۔ حضرت سلیمان نے یہ تابوت اس معبد کی بنیادوں میں چھپا دیا۔ آپ کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا اور ان کے جادو کے نسخوں کو بھی صندوقوں میں بند کر کے معبد کے نیچے غاروں میں چھپا دیا۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، تاہم اس نے ہیکل سلیمانی کی بیرونی دیوار کو کوتل، جبکہ مسلمان دیوار گریا کہتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان نے تابوت سکینہ اور جادو کے نسخے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں چھپائے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کھود رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس کو گرا کر مستقبل میں ہیکل سلیمانی کو یہاں تک پھیلانا بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یروشلم لے کر آیا۔ آپ نے قبلہ اول میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ آپ براق پر تشریف فرما ہوئے اور براق آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے گیا۔ آپ بیت المقدس کے صحن سے آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ آج بھی وہاں 7 فٹ لمبی، 40 فٹ چوڑی اور 6 فٹ اونچی چٹان موجود ہے۔ یہ چٹان آپ کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ زمین سے جوڑ دیا تھا۔ چٹان پر حضرت جبرائیل کے ہاتھ کا نشان آج تک موجود ہے۔ اموی خلیفہ عبد الملک نے 691 میں چٹان کے گرد سنہرے رنگ کی عمارت بنا دی۔ عربی میں قبۃ الصخرہ اور انگریزی میں ڈوم آف دی راک کہلاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں عرب سے باہر پہلی عمارت تھی۔ یہ عمارت آج پوری دنیا میں یروشلم کی پہچان ہے۔ یہ سنہری عمارت قبلہ اول نہیں، بیت المقدس سنہری عمارت سے ذرا فاصلے پر تہ خانے میں ہے۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلامی عقائد کے مطابق قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا۔ یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں جبکہ عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا۔ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا۔ یہ پوری عیسائی اور مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ جنگ 40-50 سال جاری رہے گی۔ دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کے قدیم شہر دمشق میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ فجر کی نماز سے قبل حضرت عیسیٰ جامعہ امیہ کے سفید مینار سے اتریں گے۔ یہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور یہ دونوں دجال کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے۔ بڑی جنگ ہوگی۔ یہودی اس جنگ کو ارمگیڈون کہتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے۔ فتوحات کے بعد اسلامی ریاست بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال کی زندگی گزار کر انتقال فرمائیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ ان کے بعد حضرت امام مہدی کی حکومت آئے گی۔
حضرت مہدی کے انتقال کے 30 سال بعد اچانک سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، جس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے، جبکہ یہودی عقائد کے مطابق یہ جنگ دجال جیت جائے گا، جس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل الزیتون پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ جبل الزیتون یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یہودی اس پہاڑی پر دفن ہونا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہودی دن میں 3 بار اپنی عبادت گاہوں میں دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا شمون اسرے کہلاتی ہے۔ یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں مذاہب کے لیے مقدس ترین شہر ہے۔ یہ انبیاء کرام کا شہر ہے۔ مسلمان 13 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔